آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مصر کی ملکہ کلیوپیٹرا اور مارک اینٹونی کے بارے میں کہ کس طرح مارک اینٹونی اور کلیوپیٹرا ایک دوسرے سے ملے اور کس طرح ان کی شادی ہوئی، اور مارک اینٹونی اور کلیوپیٹرا کے کتنے بچے پیدا ہوئے، اور اس کے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ کلیوپیٹرا اور مارک اینٹونی کی خودکشی کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوا، اور کیا کلیوپیٹرا اور مارک اینٹونی کی اولاد آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ اس سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ کلیوپیٹرا جو کہ 51 قبل مسیح سے لے کر 30 قبل مسیح تک روم کی ملکہ رہی، اس کو فادر لوننگ گوڈیز یعنی کہ باپ سے محبت کرنے والی دیوی بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی 70 قبل مسیح میں پیدائش ہوئی اور 30 قبل مسیح کو مصر کی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کی بھی موت ہو گئی، اور بعد میں مصر کو رومی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ 65 قبل مسیح میں ایک بل پیش کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مصر کو روم کے ساتھ الحاق کر لینا چاہیے، مگر مصری بادشاہ نے اس بل کی مذمت کی اور 63 قبل مسیح میں یہ بل مسترد ہو گیا، مگر رومیوں نے مصر کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا، جس سے مصر کی معیشت کا دیوالیہ ہو گیا، اور کلیوپیٹرا کا باپ بطلیمی 12 جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا روم سے قرضہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ جب بطلیمی 12 کی موت 51 قبل مسیح میں ہوئی تو کلیوپیٹرا کو تخت سنبھالنے کے فوراً بعد کئی اہم مسائل اور ہنگامی حالات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے اہم مسئلہ خشک سالی کی وجہ سے قحط کا مسئلہ تھا، کیونکہ دریائے نیل میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی بہت سارا رومی قرضہ بھی وراثت میں ملا تھا، اور کلیوپیٹرا 17.5 ملین رومی درہموں کی بھی مقروض تھی۔ 51 قبل مسیح میں کلیوپیٹرا کو مصر کی واحد حکمران کے طور پر درج کرنا شروع کر دیا گیا، کیونکہ اس کے بھائی بطلیمی 13 نے سیزر کے خلاف پومپیو کا ساتھ دیا تو اسے حکمرانی سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ حکومت سے نکال دیے جانے کے بعد بطلیمی 13 کی مدد کے لیے پارتھین سلطنت کا بادشاہ سیکٹس پومپیوس جب اس کی مدد کے لیے پہنچا تو بطلیمی 13 نے اپنے درباریوں کے کہنے پر سیکٹس پومپیوس کا ہی قتل کروا ڈالا۔ پومپیو کے قتل پر جولیس سیزر نے غم اور غصے کا اظہار کیا اور بطلیمی 13 اور اس کی بہن کلیوپیٹرا سے اپنی افواج ختم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان ملاقاتوں کے دوران جولیس سیزر اور کلیوپیٹرا کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے، اور سیزر کے ساتھ کلیوپیٹرا کا مبینہ بچہ سیزرین 47 قبل مسیح میں پیدا ہوا، اور اس کا اصل نام فرعون سیزر تھا۔ 44 قبل مسیح میں جولیس سیزر کا قتل کر دیا گیا، اور سیزر کی موت کے تقریباً 2 ماہ بعد تک کلیوپیٹرا روم میں اس امید سے رہی کہ سیزرین کو سیزر کا وارث تسلیم کر لیا جائے، مگر سیزر کی وصیت کے مطابق اس کے پوتے اکٹاوین کو بنیادی وارث کے طور پر نامزد کر دیا گیا، اور اکٹاوین اسی وقت اٹلی پہنچا جب کلیوپیٹرا نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ کلیوپیٹرا نے غصے میں آ کر بطلیمی 14 کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اور اپنے بیٹے سیزرین کو اپنے ساتھ شریک حکمران بنا دیا۔ 43 قبل مسیح میں اکٹاوین نے اپنے ساتھیوں مارک اینٹونی اور مارکس لیپٹس کے ساتھ مل کر جولیس سیزر کے قاتلوں کے خلاف جنگ لڑنے اور روم میں امن قائم کرنے کے لیے اکٹھا کیا، اور 42 قبل مسیح میں اینٹونی اور اکٹاوین کی مدد کے لیے کلیوپیٹرا نے اپنا بحری جہاز بھی اسی غرض سے بھیجا تاکہ وہ سیزر کے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں، جہاں پر سیزر کے قاتلوں کے خلاف بیٹل آف فلپی لڑی گئی، جس میں سیزر کے قاتلوں کو شکست ہوئی۔ کلیوپیٹرا نے ترسوس سے روانگی سے پہلے اینٹونی کو مصر آنے کی دعوت دی، اور 41 قبل مسیح کو اینٹونی اسکندریہ پہنچ گیا، جہاں اسکندریہ کی عوام نے بطلیمی 14 کو اقتدار بحال کرنے اور سیزر جیسی قابض افواج کے بغیر مصر آنے کے بہادرانہ اقدامات کی وجہ سے بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ کلیوپیٹرا نے اینٹونی کو مزید وارث پیدا کرنے کے لیے اپنے لیے منتخب کیا، کیونکہ سیزر کی موت کے بعد سب سے طاقتور رومن شخصیت اینٹونی کو ہی سمجھا جاتا تھا۔
40 قبل مسیح کے آخر میں کلوپیترا نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، جس میں ایک لڑکا جس کا نام الیگزینڈر ہیلوس تھا اور ایک لڑکی جس کا نام کلوپیترا سیلین دوم تھا۔ ان دونوں کو اینٹونی نے اپنے بچے تسلیم کیا اور اسی سال اینٹونی نے شام میں پریشانیوں کی وجہ سے مصر کو چھوڑ دیا اور 37 قبل مسیح تک کلوپیترا اینٹونی کو دوبارہ دیکھ نہ پائے، مگر ان دونوں کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہتی تھی اور نومبر 38 قبل مسیح تک قبرص کلوپیترا کے کنٹرول میں رہا تھا، اور کلوپیترا کو امید تھی کہ اینٹونی پارتھیوں کو فتح کر کے اسکندر اعظم کے کارناموں کو دہرائے گا۔ اینٹونی اور کلوپیترا کے درمیان تعلقات شاید اس وقت خراب ہوئے جب اینٹونی نے نہ صرف اکتاوین کی بہن اکتاویہ سے شادی کی بلکہ 2 بچے بھی پیدا کیے اور ساتھ ہی اپنا ہیڈ کوارٹر ایتھنز منتقل کر دیا۔ پارتھیا سلطنت کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اکتاوین نے اینٹونی کو 2 لشکر فراہم کیے اور اکتاویہ کی طرف سے دیے گئے 1000 فوجیوں کے ساتھ اینٹونی نے انطاکیہ کا سفر کیا، جہاں اس نے پارتھیوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اینٹونی نے کلوپیترا کو انطاکیہ بلایا تاکہ ہیرورڈ کی بادشاہت اور اس کی پارتھین مہم کے لیے مالی مدد جیسے اہم مسائل پر بات چیت ہو سکے۔ کلوپیترا اپنے 3 سالہ جڑواں بچوں کو انطاکیہ لے کر پہنچ گئے، جہاں اینٹونی نے اپنے بچوں کو پہلی بار دیکھا تھا اور اپنی کنیت ہیلوس اور سیلین حاصل کی۔ 35 قبل مسیح میں اینٹونی نے ایک اور پارتھین مہم کی تیاری کی، اس بار اپنے اتحادی آرمینیا کو نشانہ بنانے کے لیے اکتاویہ نے اینٹونی کی حمایت کے لیے 2000 فوجیوں کے ساتھ ایتھنز کا سفر کیا۔ اینٹونی نے ان فوجیوں کو حاصل کرنے کے بعد اکتاویہ کو واپس جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس وقت اینٹونی اور کلوپیترا ایک ساتھ انطاکیہ گئے ہوئے تھے۔ پھر اچانک فوجی مہم کو ترک کر کے واپس اسکندریہ چلے گئے۔ 34 قبل مسیح کو اینٹونی نے آرمینیا کے بادشاہ کے پاس اپنے بیٹے اور اس کی بیٹی کی شادی کی پیشکش کے لیے ایک ایلچی بھیجا۔ جب آرمینیا کے بادشاہ نے انکار کیا تو اینٹونی نے اپنی فوج کو آرمینیا کی طرف بھیجا اور ان کی فوج کو شکست ہوئی اور بادشاہ اور آرمینیا شاہی خاندان پر قبضہ کر لیا۔ اینٹونی نے اس کے بعد اسکندریہ میں رومن فاتح کی تقلید کے طور پر ایک فوجی پریڈ کا انعقاد کیا اور اس پریڈ کے دوران کلوپیترا سونے کے تخت پر بیٹھی تھی اور اینٹونی نے شاہی قیدیوں کو کلوپیترا کے سامنے پیش کیا۔ 33 قبل مسیح کو اکتاوین نے اینٹونی پر الزام لگایا کہ وہ اپنی پہلی ملکہ یعنی کلوپیترا کی غلامی کے طور پر رومیوں کی آزادی اور علاقائی سالمیت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور 33 قبل مسیح کو اینٹونی اور اکتاوین کی مشترکہ سلطنت کی میعاد بھی ختم ہو گئی۔ اینٹونی نے اکتاوین کو کمزور کرنے کی کوشش میں سیزرین کو سیزر کا حقیقی وارث قرار دیا۔ 31 قبل مسیح میں اکتاوین نے اینٹونی کی وصیت کو عام کرنے کے ساتھ ہی کلوپیترا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ رومی علاقوں پر اینٹونی کے ساتھ اس کے بچوں کی حکومت تھی۔ اینٹونی اور کلوپیترا کے پاس اکتاوین سے بڑا بحری بیڑا موجود تھا، مگر ان کا عملہ تربیت یافتہ نہیں تھا، جبکہ اکتاوین کے پاس مکمل پیشہ ورانہ قوت تھی۔ اینٹونی اور کلوپیترا نے اپنا موسم سرما کا ہیڈ کوارٹر یونان میں پیٹرائی میں کیمپ کیا اور موسم بہار تک ایکٹیم میں چلے گئے۔ موسم گرما کے دوران ایکٹیم کے آس پاس اکتاوین کے خلاف کئی جھڑپوں میں ہار گئے اور اینٹونی کے کیمپ میں موجود کچھ لوگوں نے اندرون ملک پیچھے ہٹنے کے لیے بحری تنازع ترک کرنے کا مشورہ دیا، مگر کلوپیترا نے بحری تنازع پر زور دیا تاکہ اس کے ذریعے اکتاوین کے بیڑے کو مصر سے دور رکھا جائے۔ اب کلوپیترا کے پاس اکتاوین کے ساتھ مذاکرات کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا، اور اکتاوین کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بجائے کلوپیترا اور اس کے خاوند مارک اینٹونی نے اکتاوین کے ساتھ جنگ لڑنا مناسب سمجھا، اور بیٹل آف ایکٹیم میں ان کو شکست کے بعد وہ اپنی بچی کھچی افواج کے ساتھ واپس مصر بھاگ گئے، اور 30 قبل مسیح کو اکتاوین کی افواج نے مصر پر حملہ کر کے اینٹونی کو شکست دی، جس کے نتیجے میں اینٹونی نے خودکشی کر لی۔ اور جب اینٹونی کی خودکشی کا کلوپیترا کو پتہ چلا تو اس نے بھی زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ کلوپیترا کی خودکشی کے بعد کلوپیترا کے 3 زندہ بچ جانے والے بچے
یعنی الیگزینڈر ہیلوس، کلوپیترا سلینڈوم اور بیتلیمی فلاڈیلفوس کو اینٹونی کی سابق بیوی اور اکٹاوین کی بہن اکٹاویا کے ساتھ روم بھیج دیا گیا۔ اکٹاویا نے کلوپیترا سلینڈوم کی شادی جوبا اول کے بیٹے جوبا دوم سے کروا دی، جس کی شمالی افریقی ریاست نومیڈیا کو 46 قبل مسیح میں جولیس سیزر نے پومپیو کی حمایت کی وجہ سے رومن صوبے میں تبدیل کر دیا تھا۔ شہنشاہ اگسٹس نے 25 قبل مسیح میں اپنی شادی کے بعد کلوپیترا سلینڈوم اور جوبا دوم کو موریتانیا کے نئے حکمران کے طور پر نصب کیا۔ کلوپیترا سلینڈوم نے اپنے بیٹے کا نام بھی موریتانیا کا بیتلیمی رکھا۔ کلوپیترا سلینڈوم کی موت 5 قبل مسیح میں ہوئی اور جوبا دوم کی 24 قبل مسیح میں موت کے بعد اس کا بیٹا بیتلیمی تخت نشین ہوا۔ بیتلیمی کو بالآخر 40 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ کیلیگولا نے اس وجہ سے پھانسی دے دی کہ بیتلیمی نے غیر قانونی طور پر اپنا شاہی سکہ تیار کیا تھا، اور اس طرح کلوپیترا کی نسل کا خاتمہ بیتلیمی کی موت کے ساتھ ہوا۔ مگر ان سب کے بعد 3 صدی تک کئی لوگوں نے کلوپیترا کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ کیا، مگر یہ سارے دعوے بے بنیاد تھے اور ان سب دعووں کو رد کر دیا۔ اگر آپ بھی اس طرح کی دوسری تاریخی ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ڈاکومنٹریز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان ڈاکومنٹریز کو دیکھتے رہیں۔